अस्सलाम वालेकुम और काफ में आप लोगों को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया जायंट फेसबुक के बारे में। जी हाँ, फेसबुक आजकल जो है मुश्किलात का सामना है फेसबुक को, ख़ासकर मार्क ज़ुकरबर्ग को, जो कि उनके सीईओ हैं, और वजह बनी है उनकी अपनी ही एम्प्लॉय फ्रांसिस ह्यूगन। जी हाँ, फ्रांसिस ह्यूगन की अगर हम बात करें तो फ्रांसिस ह्यूगन 2019 में जो है इन्होंने फेसबुक को ज्वाइन किया था। उनकी एक अलग ब्रांच बनी थी जिसका नाम था सिविक इंटीग्रेटिव टीम का हिस्सा बनी थी, और उसका मकसद क्या था कि दुनिया भर में जितने भी इलेक्शन इंटरफेरेंस होती है उसको ऊपर जो है एनालिसिस किया जाए। इनको 2020 में जो है इनको रिज़ाइन करना पड़ा फेसबुक से, क्योंकि जो सिविक ये टीम बनाई गई थी फेसबुक की जानिब से उसको जो है डिसइंटीग्रेट कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे कि आजकल फेसबुक को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना है और किन वजह से हैं, और वो कौन सी वजूहात हैं जो कि उनकी मुश्किलात का वजह बनी हुई हैं। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया फ्रांसिस के बारे में, फ्रांसिस एक फॉर्मर एम्प्लॉय रही हैं फेसबुक में। फेसबुक के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक्स किए हैं मुख्तलिफ एक कंजोर्टियम के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज़ जैसे कि CNN हो गई, और इसके अलावा दी अटलांटिक, और इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसमें जो है फेसबुक के जो वो डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्होंने चोरी किए थे अपने इस्तीफ़े के बाद, उनके एनालिसिस से जो है एक सिंथेसिस निकाल के जो है पेश किया है, जिसमें ये बात सामने आई है। और ये इल्ज़ाम जो फेसबुक पे उन्होंने लगाया वो ये था कि जो फेसबुक के एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, वो जो है ग्लोबली ना सिर्फ US में बल्कि ग्लोबली जो है नंबर 1 हेट स्पीच को जो है वो और बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा हेट स्पीच के अलावा जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि ये चिल्ड्रंस के लिए जो है वो बहुत ही ऐसे कंटेंट्स, पोर्नोग्राफी फॉर एग्जांपल, और इस तरह के कंटेंट्स जो हैं वो उनकी न्यूज़ फीड में सामने आ जाते हैं। और जो थर्ड मेजर इम्पैक्ट जो है एल्गोरिदम्स की वजह से जो हुआ है सोशल मीडिया से पूरी दुनिया में, वो था जी ये कि ये डेमोक्रेसी के लिए ख़तरा है। जी हाँ, अक्टूबर में अभी रिसेंट 2021 में जो है 5 अक्टूबर को गालिबन जो है वो US सेनेट में भी अपीयर हुई हैं, और उन्होंने वहाँ पे भी एक स्पीच में यही कंसर्न्स अपने शो किए हैं कि उन्हें कोई फेसबुक से जो है ना तो उन्होंने फेसबुक को डिफेम करना है, ना उनका मकसद जो है फेसबुक के किसी भी CEO के साथ या कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, बल्कि वो सिर्फ यही चाहती हैं कि जो फेसबुक है वो अपने जो ये प्लेटफॉर्म है, यो अपनी वेबसाइट पे जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं उनको जो है सेट कर दे, और उसके लिए उनको मॉडिफाई करे ताकि जो उनकी फेसबुक से जो ग्लोबली ये मिस इन्फॉर्मेशन या हेट स्पीच जो है इसको एक ग्रोथ मिली है, इसको जो है मिनिमाइज़ किया जाए। तो बात करते हैं हम एक्चुअली फेसबुक पेपर्स क्या हैं। फेसबुक पेपर्स एक्चुअली नाम दिया गया है उन लीक डॉक्यूमेंट्स को जो कि सैम ह्यूगन ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फेसबुक से चुराए थे, और फिर उनकी बेस पे जो है ये कंक्लूड किया था कि ग्लोबली जो भी फेसबुक के यूज़र्स हैं उनमें जो है हेट स्पीच की और जो वायलेंस है और डिफरेंट किस्म के जो इश्यूज़ हैं उनमें जो है एक इंक्रीज़ हुआ है। और उसकी मिसाल एक उन्होंने पेपर की दी, और उससे जो है उन्होंने ये बात आक्स की थी, और वो थी एक जो 2019 में फेसबुक ने ही एक यूज़र अकाउंट बनाया था, जिसे एक डमी अकाउंट बनाया था इंडियन यूज़र्स का एक्सपीरियंस चेक करने के लिए।
تو اس اکاؤنٹ میں کیا دیکھنے کو ملا؟ یہ اکاؤنٹ بنایا اس لیے گیا تھا تاکہ فیس بک کے یوزرز جو ہیں ان میں یہ دیکھا جا سکے کہ فیس بک کے الگوریدم ہیں وہ کیسے پرفارم کرتے ہیں، اور اسپیسیفکلی جو ہے ایشین میں انڈین یوزرز کا ایکسپیرینس نوٹ کرنے کے لیے، اور جو رزلٹ آئے سیم فرانسس اس میں بتاتی ہیں کہ جو رزلٹس آئے وہ بہت ہی زیادہ شاکنگ تھے اور بڑے ہی کنسرنز تھے ان کے اس کے بارے میں، اور وہ یہ تھے کہ 5 ہفتوں کے اندر جو اس کے نیوز فیڈ میں دیکھا گیا، اس اکاؤنٹ کی نیوز فیڈ میں موسٹلی جو الگوریدم تھے فیس بک کے جو اسے نیوز فیڈ میں دے رہے تھے کنٹینٹس، وہ زیادہ تر ہیٹ سپیچ اور پورنوگرافی سے ریلیٹڈ تھے۔ تو اس سے یہ بات عکس کی ہے انہوں نے کہ اس طرح کے الگوریدم کے یوز سے جو ہے گلوبلی جو خاص کر ایڈولسنس یا چائلڈ چھوٹی عمر کے لوگ جو فیس بک یوزر ہیں ان میں خاص کر جو ہے اس طرح کی پورنوگرافی اور اس سے کے علاوہ بھی بہت سارے کنٹینٹس ایسے ہیں جو کہ ان کے لیے مینٹلی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف تو یہ تھا، یہ ہے ان کی انالیسس جو کہ انہوں نے ایک پیپر سے، اسی طرح اور بھی بہت سارے پیپرز کا انہوں نے ذکر کیا جس سے یہ بات واضح کی انہوں نے کہ فیس بک کے جو مینجمنٹ ہے وہ ان ساری معلومات کو ذہن نشین کرتے ہوئے بھی اور ان ساری معلومات کے باوجود بھی کوئی خاص کام نہیں کر رہی ان کے اوپر، خاص کر جیسے بتایا گیا کہ اب انڈین لینگویج جو اس کے رسپانس میں فیس بک نے جو اپنا کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کیا تھا وہ یہ پیش کیا تھا کہ ان کے پاس جو فارن لینگویجز ہیں جیسے بنگالی ہو گئی یا انڈین ہو گئی یا اردو ہو گئی، ان کے لیے کوئی خاص الگوریدم نہیں موجود، چونکہ یو ایس میں تو ان کے لیے الگوریدمز موجود ہیں، لیکن یہاں پہ ان لینگویجز کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ کون سا میٹیریل جو ہے وہ ہیٹ سپیچ میں آتا ہے، وائلنس میں آ جاتا ہے، ایک ڈائیورژن کے لیے، پولیٹیکل ڈائیورژن کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں یہ ایک ایشو تھا۔ لیکن اس کو بھی فردر کاؤنٹر آرگومنٹ کیا ہے فرانسس نے، اور وہ اس طرح کہ فیس بک یہ چاہتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ چاہتا کہ اس چیز کو یا اس ایشوز کے اوپر کنٹرول کیا جائے تو انہیں ایسے ایکسپرٹ اپنی کمپنی میں بٹھانے چاہیے تھے جو کہ اس لینگویج کے جو ہیں ماہر ہوں، بنگالی ہو گئی یا اردو ہو گئی، تاکہ وہ اس سے یہ ہے کہ اس چیز کو یا یہ جو تھریٹ تھا اس تھریٹ کو جو ہے کم کر سکے۔ ایک اور الزام جو انہوں نے لگایا اور وہ یہ لگایا کہ فیس بک ڈیلیبریٹلی یہ باتیں جانتے ہوئے بھی کہ ان ساری چیزوں کا ان کے مائنڈ میں تھیں، صرف اور صرف یہ کنسرنس کہ انٹرنیشنلی ان کا ایک امیج بننے کے لیے یا امیج بن جائے اور ایک جو ان کا یوزرز ہے وہ ایک انکریز ہو جائے، اس کے اوپر بھی اس وجہ سے بھی جو فیس بک نے ہے اس کے اوپر کنسرن نہیں کیا۔ دوسرا اور ایک پیپرز میں جو انہوں نے بات کی وہ یہ کی کہ فیس بک جو ہے جو اس کا ٹوٹل اوور آل ریونیو ہے یا جو بجٹ ہے اینول، اس کا جو ہے مور دین 90% جو ہے وہ صرف اور صرف یو ایس اے میں، ٹھیک ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو ہے ان الگوریدمز کی سیٹنگز کے لیے اور ان کنٹرول کے لیے ڈیفرنٹ ہیٹ سپیچز اور وائلیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے تو فیس بک کرتا ہے۔ یو ایس اے میں تقریباً زیادہ ایکسپینس ہوتا ہے، لیکن گلوبل کی کیا ہے، گلوبلی اگر ہم بات کی جائے، لیکن پوری دنیا میں اگر اس چیز کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے صرف جو ریسٹ 90% سے ابو جو بجٹ ہے اور اس سے بھی کم جو بجٹ ہے وہ ایکسپینس کیا جاتا ہے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ اس طرح یہ ایک جو ایک سینٹرل پوائنٹ نکالا گیا فیس بک پیپر سے وہ یہی سامنے آیا کہ اوور آل جو ہے
فیس بک جو ہے وہ بالکل ہی اس چیز میں ناکام رہی ہے کہ اب کس طرح جو ہے گلوبلی اس چیز کو کنٹرول کیا جائے، وہ ہیٹ سپیچ کو اور دوسری ڈسکریمنیٹری کنٹینٹس جو ہوتے ہیں جو کہ فیس بک کے اوپر مختلف یوزر جو ہیں اسپینڈ کرتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں، اگر ہم اس کو دوسرے پرسپیکٹو میں دیکھیں، کیا واقعی جو فیس بک ہے اس ہیٹ سپیچ میں آگے ہے؟ دوسری طرح پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اس کی امپلیکیشنز دیکھیں تو کیا ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، اگر ہم پاکستان میں دیکھیں اور پاکستان کی ہائی لائٹنگ سٹوریز میں دیکھیں تو واقعی اگر ہم فیس بک ایلوگریدمز کی بات کریں، نیوز فیڈ کی بات کریں یا سٹوری کی بات میں کریں، جب بھی ہم دیکھیں تو زیادہ تر ہمیں جو ہے سٹوریز کے اوپر یہی وائلیشنز اور یہ اس طرح کی جو کنٹینٹس ہیں وہ زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کوئی بھی فیس بک کے اوپر یوز کر رہے ہیں اور کسی بھی اکاؤنٹس میں یا سرچنگ میں یا نیو فیڈز میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ کنٹینٹس جو کہ پارنوگرافی سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ ایک چائلڈ کے لیے یا ایک میرے خیال میں نوجوانوں کے لیے کوئی اچھے کنٹینٹس نہیں ہوتے، وہ اکثر ریکومنڈیشنز میں، فیس بک کی ریکومنڈیشنز میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو فرانسس کا یہ آرگومنٹ ہے کہ اس میں جو ہے کوئی کاؤنٹر بیلنس نہیں ہے، جو فیس بک کا ایلوگریدم سیٹنگز ہیں گلوبلی، وہ کوئی ایسی سیٹنگز نہیں ہیں یا جو کہ ان چیزوں کو یا تو منیمائز کریں یا کنٹرول کر سکیں۔ یہ ایک ایسی تو ان کا بھی ایمفسس یہی تھا اور میں بھی یہی ایمفسس دوں گا کہ فیس بک کو ایٹ لیسٹ یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ان کے جو ایلوگریدمز ہیں وہ ان چیزوں کو سیٹل کریں، چونکہ کسٹم کی بات آتی ہے کہ مختلف کسٹمز ہیں اور مختلف جگہوں پہ جو ہے ان چیزوں کا مختلف وہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم گلوبلی فیس بک صرف اور صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات نہیں ہے، فیس بک تو پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے، تو ایسے جو وائلیشنز یا ایسی ویڈیوز ہوتے ہیں، چونکہ کرتا تو ہے فیس بک، ہم یہ ٹوٹلی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ فیس بک ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن جو ابھی فرانسس نے کہا کہ ان کا جو ایک ڈسپروپورشن ہے، بجٹ کی جو ڈسپروپورشن ہے، جو ایکسپینس ہونا چاہیے ایک گلوبلی رکھ لیا جائے اور ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کو لے کے رکھ لیا جائے، وہ بہت کم ہو جائیں۔ اور جو بڑا الزام، جو بڑا کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ الیکشنز کے گرد، الیکشنز کے دوران جو ہے پولرائزیشن کی بات ہوتی ہے، اور جو پولرائزیشن ہے اس کو جو ہے جو فیس بک کے فیڈز ہوتے ہیں، جو ٹاپ سٹوریز ہوتی ہیں، وہ پولرائزیشن میں جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پولرائزیشن سے مراد جو ایک کمیونٹی ہوتی ہے یا سوسائٹی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ڈفرینٹ انڈیویجولز ہیں ان کو جو ہے بڑھوتری ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان میں ہی اس کی مثال لے لیں تو پاکستان میں دیکھیں جو ابھی ریسنٹ ایونٹ ہوا ہے، جیسے عید میلاد النبی آتا ہے یا کوئی محرم کا ایونٹ آتا ہے، چونکہ مسلمانوں کے لیے تو ایک سینٹرلی ایک ریلیجیس ایونٹس ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم دوسری بات طرف دیکھیں، وہ لوگ جو ریڈیکل ہیں ان معاملات میں، جو کسی بھی گروہ کو یا کسی بھی سیکٹ کو تھوڑا سا پرووک کرتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو نیوز ہیں یا اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے، فار ایگزامپل وہ ہم بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں، نہ صرف فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو فرانسس کا جو کہنا ہے، یا فرانسس کا اگر ہم آرگومنٹ لیں یا ان فیس بک پیپرز کا ایک سنتھسس ہم نکالیں، تو ان کا مقصد یہی کہنا ہے کہ اس طرح کی جو سٹوریز ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو پوسٹ ہوتی ہیں، ان پوسٹ کو منیمائز کر دیا جائے۔ فیس بک کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے یا ان کے ایلوگریدمز جو ہیں وہ اتنے سینسٹیو اور اتنے سمارٹ ہونے چاہیے جو ان چیزوں کو آبزرو کریں،
एनालाइज करे और उसकी बेस पे इस तरह की जो पोस्ट होती हैं उनको जो है फेसबुक से डिलीट कर दिया जाए, या फेसबुक उस तरह की पोस्ट को जो है वो ख़त्म कर दें। तो ये था सेंट्रल पॉइंट। ये जो हैं फ्रांसिस के जो इल्ज़ामात थे फेसबुक के ऊपर, जिनको कलेक्टिवली नाम दिया गया है फेसबुक पेपर्स का, और मेरे ख्याल में तो ये कंसर्न्स बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर भी, हमारी पाकिस्तान सोसाइटीज़ के अंदर भी जो फेसबुक है कोई अच्छा इम्प्रेशन या एक अच्छा नतीजा उससे अक्स नहीं हुआ। और हमारी सोसाइटी में भी है जो इस वक्त जो पोलराइजेशन है, जो कि हेट स्पीच है या वायलेशंस हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा देखने को, इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और इसकी एक वजह नो डाउट सोशल मीडिया और ख़ास कर फेसबुक के ये जो है वो हो सकती है, जिस तरह फ्रांसिस ने कहा। तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में? क्या वाकई फेसबुक को इस इशू को सीरियसली लेना चाहिए और ऐसे इकदाम करने चाहिए जो कि ना सिर्फ ग्लोबली एक कल्चरल आइडेंटिटी को सामने रखते हुए वो करें, बल्कि एक जो कॉमन ह्यूमैनिटेरियन मॉरल्स होते हैं उन मॉरल्स को भी सामने रखा जाए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं और वीडियो में।